61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جو کام انجام دیا تھا وہ ایسا کام تھا کہ نہ کسی مکان میں قید ہے اور نہ کسی زمان میں. مکان و زمان میں قید نہیں ہے, قیامت تک جاری ہے. ایسا کام قیامت تک, قیامت تک جاری رہے گا, حتیٰ کہ جنت میں بھی ذکر حسین. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں اس لیے جاری ہے, یا ہمارے آباء و اجداد کر گئے اس لیے جاری ہے, بلکہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا. تو اب خدا نے بھی ان کے ذکر کو عام کر دیا. خدا نے کہا کہ اے حسین اب تمہارا ذکر قیامت تک ہوگا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہر نبی جو ہے وہ کیوں آتا ہے؟ انسانیت کو اگلے درجے میں داخل کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے, ترقی کی استعداد رکھی ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے مخلوقات میں سے کہ جو ترقی کرتا ہے, کامیابی کی طرف بڑھتا ہے, کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے. اللہ نے اس کو استعداد دی اور اس کو کامیابی کی طرف گامزن کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا رہا؟ اللہ ایک ہی دفعہ رسول خدا کو بھیج دیتا, ٹھیک ہے, کیوں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا؟ تاکہ انسانیت کو درجہ وار مرحلہ وار ترقی کے مراحل میں داخل کیا جا سکے. آپ نے دیکھا کہ جو بچے ہمارے ترقی کرتے ہیں مرحلہ وار ہی کرتے ہیں نا, پیدا ہوتے ہی کوئی افسر نہیں لگ جاتا, ٹھیک ہے, مرحلہ وار ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں. تو انسانیت کو ترقی دینے کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا, وہ اگلے مرحلے میں داخل کرتا تھا انسانیت کو. مثال کے طور پر جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سے پہلے موسیٰ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو گناہ نہ کرنا, اب میں تمہیں اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف گناہ کرنا نہیں بلکہ گناہ کا سوچنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر جب ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی نے آگے کیا کہا کہ میں تمہیں انسانیت کے کمال پر پہنچانے کے لیے, میں مکارم اخلاق کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں انسانیت کے بلند ترین کمالات پر پہنچا. ضرور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اب دیکھیے دنیا کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ یہاں جتنے ہم سب تو بیٹھے ہیں, ہم سب کی نظر میں کامیابی کا الگ نظریہ ہے, ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. کوئی کسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے, ہم اپنی ضرورتوں کے مطابق کامیابی کا معیار بنا لیتے ہیں, لیکن کامیابی کی طرف گامزن ہے انسان کو کامیاب ہونا ہے. ہر ایک کی نظر میں کامیابی کا معیار الگ ہے. توجہ ہے نا. اب اسلام کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ وہ کسے کامیابی کہتا ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ ظاہر کی کامیابی پہ نہیں چلتا, وہ باطن کی کامیابی پر, ٹھیک ہے. اسلام میں کیا ہے؟ باطن کی کامیابی. ظاہر میں تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے, خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن یہی انسان جب قبر میں جاتا ہے اب دھوکہ نہیں دے سکتا. یہی انسان جو ظاہر میں دھوکہ دے رہا تھا لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو اب قبر میں جانے کے بعد جو کچھ پروسیس ہوتا ہے بعد میں, فشار قبر ہے, میزان ہے, صراط ہے, پل صراط ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر میں نہیں ہو رہا. ظاہر قبر میں کیا گل سڑ گیا, ختم ہو گیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ باطن فیس کرے گا, ٹھیک ہے. وہ آپ کی اب جو کچھ فشار قبر ہوگا کس کے اوپر؟ روح برداشت کرے گی. وہ تکلیف روح کو برداشت کرے گی. پل صراط سے میزان سے جو گزر رہا ہے وہ ساری تکلیف کون برداشت کرے گا؟ روح برداشت کرے گی. تو لیکن ظاہر پہ توجہ دی گئی ہے. اب دیکھیں دنیا کا جو علم ہے, ہم لوگ اسکول کالج جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے ظاہر کو اچھا کر سکیں. تعلیم ضروری ہے ظاہر کو اچھا کرنے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ظاہر کی بھی ترغیب اسلام نے دی ہے. مطلب آپ کو ظاہر بھی اچھا رکھنا ہے
ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں کہ باطن اسلام دکھایا کہ باطن کامیاب ہے تو آپ ظاہر اپنا بگاڑ لیں. آپ کو ظاہر بھی اچھا رکھنا ہے, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہر سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ آپ کے ظاہر سے بنتا ہے, لیکن جو آپ کا باطن ہے اس کو ظاہر ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کا اندر باطن ہے نا, دنیا کی کوئی لیبارٹری نہیں جو آپ کے باطن کو چیک کرے. کتنے بڑے بڑے آج کل دیکھیں سی ٹی اسکین وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں آ گئی ہیں, آپ کی پوری باڈی کو وہ دیکھ لیتے ہیں, اسکین کر لیتے ہیں آپ کی پوری باڈی کو. لیکن آج تک کوئی مشین ایسی نہیں جو یہ دیکھ سکے کہ آپ میں محبت کتنی ہے, آپ کے اندر نفرت کا کتنی ہے, آپ کے اندر بغض کتنا ہے, حسد کتنا ہے, خلوص کتنا ہے. یہ ساری چیزیں کوئی چیز ناپ سکتی. بس اسی چیز کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا. محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل کرم. یہ انبیاء کس لیے آئے کہ وہ آپ کے باطن کو پاک کریں. آپ کے باطن, اگر باطن کامیاب ہو گیا تو آپ کا ظاہر بھی کامیاب ہو جائے گا, ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا. جب ظاہر اچھا ہو جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب, ٹھیک ہے, اور جب باطن کامیاب ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اسلام یاد رکھیں کس چیز پہ فوکس کرتا ہے, باطن کی کامیابی. اگر آپ باطن سے کامیاب ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے اس کے لیے انبیاء کو خدا نے کام بتا کے بھیجا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں خداوند اعظم یہ فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے, یہ جو انبیاء ہیں ان کے کام کیا بتائے, خدا نے ان کو بتایا کہ تمہیں تربیت کیسے کرنی ہے, اس معاشرے کو تمہیں ترقی کیسے دینی ہے. یہ بھی خدا نے بتایا انبیاء کو کہ آپ نے یہ کام کرنے. ہمارے نبی سمیت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سلیبس دے کے بھیجا تاکہ ان پہ آیات کی تلاوت کرو, پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا کرو, ان کا تزکیہ نفس کرو. پہلے کیا ہے, قرآن کی آیت کی تلاوت. خدا نے کہا کہ پہلے ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھو, اس کے بعد انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دو. ٹھیک ہے, پھر ان کا تزکیہ نفس ہو جائے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا نا آپ کو یہ. تو تزکیہ نفس جو ہے, جو انبیاء آئے تزکیہ نفس کے لیے, باطن کی کامیابی کے لیے. ضرور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل کرم. ایک نجف کے عالم تھے, انہوں نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا. اب استاد کشف کے ماہر تھے, مطلب ان کی باطن کی آنکھ کھلی, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باطن سے کامیاب ہے, یعنی پھر آپ کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے. سائنس بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک آنکھ ہمارے اندر ہے, وہ یہاں ہے. ٹھیک ہے, تو سائنس بتاتی ہے کہ وہ جو اندر باطن کی آنکھ ہے وہ یہاں. تو اب ان کی جو باطن کی آنکھ تھی وہ کھلی ہوئی. اب وہ آئے, بڑا اہتمام انہوں نے کیا کہ میرے استاد آئے, لیکن استاد نے صرف ذرا سے چاول کھائے اور چلے گئے. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے اتنا اہتمام کیا اور استاد نے گوشت وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا. اب وہ اس کو کچھ کھٹکا ہوا کہ ظاہر ہے کہ استاد کوئی عام آدمی تو تھے. بیوی سے پوچھا کہ کھانا اچھی طرح پکایا تھا, پاکیزگی کا خیال رکھا تھا. اس نے کہا کہ بالکل. پھر وہ قصائی کے پاس گیا, یعنی دور تک گیا. دیکھیں جن کو معرفت ہوتی ہے نا وہ پھر دور تک جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں. قصائی کے پاس گیا, کہا کہ بھائی حلال جانور ہے نا, میں پیسے واپس نہیں دوں گا, بس مجھے اتنا بتا دوں. اس نے کہا نہیں حلال تھا. کہا نہیں کوئی اور گڑبڑ. کہا کہ جب میں گوشت کاٹ رہا تھا تو بلی آئی اور گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لے جانے لگی. میں نے اس کے منہ سے چھین لیا. منہ سے چھینا یعنی غصب کر لیا. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ گیا. استاد کے پاس آیا, کہا کہ آپ نے گوشت نہیں کھایا, اتنا ہم نے اہتمام کیا تھا. استاد نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے سامنے نجاست پڑی ہو تو تم کھاؤ گے؟ یعنی دیکھیں جب باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کو نجاستیں باقاعدہ نظر آنی شروع ہو جاتی. ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟
ہم تو سب کچھ کھا رہے ہیں جو سامنے آ رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ باطن کی آنکھ ہماری نہیں کھلی، چنانچہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم نے اتنی کاوش، اتنا کوشش ہی نہیں کی، اتنی ریاضت ہی نہیں کی اپنے نفس کو کھینچنے کی. ہم نے کھانا دیکھا ہم ٹوٹ پڑے. ہم نے کبھی کنٹرول ہی نہیں کیا کہ ہم یہ سوچنے بیٹھتے کہ یہ کھانا کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جو پہلی غذا جاتی ہے نا جسم کے اندر، جو پہلا لقمہ جاتا ہے وہ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ جو لقمہ جا رہا ہے ہمارے پیٹ کے اندر، اس سے ظاہر ہے کہ سارا ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا. جو غذا ہم کھا رہے ہیں اسی سے سارا آپ کا سسٹم چل رہا ہے. ضرور پڑھ لیجیے. بس یہ یاد رکھیں تو انبیاء کے کام آپ کو یاد رہیں گے نا کہ انبیاء آئے تزکیہ نفس کے، کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جو 5ویں چھٹے امام تھے ہمارے، آپ کو معلوم ہے نا ان کا زمانہ کون سا تھا؟ 5ویں معصوم، 6ٹھے معصوم کے زمانے سے علم کا دور شروع ہوا. انہوں نے علم و حکمت کی، یعنی ہر معصوم کو الگ الگ زمانے ملے، الگ الگ کام اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے. 5ویں 6ٹھے معصوم نے علم و حکمت پہ کام کرنا تھا، تو اس کے لیے میدان ہموار کیا 4تھے معصوم. ٹھیک ہے، یعنی 4تھے معصوم نے پہلے تزکیہ نفس کیا امت کا اپنی دعاؤں کے ذریعے. جیسا زمانہ ملا امام کو تو امام نے تزکیہ نفس کیا، اور 5ویں 6ٹھے معصوم کے لیے میدان ہموار کیا کہ اب وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تاکہ جو عوام ہے، جو امت ہے، ان کے اندر وہ کتاب اور حکمت جو ہے وہ اتر سکے، وہ علم کو لے سکیں. علم لینا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پاکیزہ ظرف چاہیے ہوتا ہے. جو علم ہوتا ہے نا اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے، علم کو کہیں جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو علم بھی ہے نا، ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکل جائے، یہ بھی کہیں جا کے ٹھہر جاتا ہے، اپنا مسکن بنا لیتا ہے. تو اس کے لیے پاکیزہ وجود چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. تزکیے کے لیے روح کو پاک ہو جائے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ، کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہو. ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو. پھر دوسری چیز ہے کردار، کہ آپ کا کردار اچھا ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے آپ کا رابطہ ہو. اس طرح بہت ساری شرائط ہیں. تو وہ شرائط پہ جب آپ جیسے جیسے پورے اترتے چلے جائیں گے، آپ علم لینے کی صلاحیت اور استعداد آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جیسے آپ اپنا تزکیہ کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے علم آپ کے اندر اپنی جگہ بناتا چلا جائے گا. آپ کے اندر صلاحیت اور استعداد بڑھتی چلی جائے گی. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کیوں پروردگار نے 1 by 1 کر کے نبی بھیجے، ایک کے بعد ایک نبی بھیجا، تاکہ ہمارا تزکیہ آہستہ، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج ہم نے بچوں کو کہا کہ نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور وہ شام کو کھڑا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بچہ جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ لے. ضرور پڑھ لیجیے. اب دیکھیے 5ویں 6ٹھے معصوم کے زمانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی ظاہر ہے کہ تمہیدی مراحل سے گزرنا، اس کا تھوڑا سا روپ چینج کر ضرور پڑھ لیجیے بابا. ٹھیک ہے، 5ویں 6ٹھے معصوم کے زمانے سے پہلے جو معصومین تھے انہوں نے تزکیے کے لیے کیا ایک ٹرینڈ چلایا. ٹھیک ہے، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے ساری دنیا وہی کام کرنے لگی، ایسا ہی ہے نا.
آپ بول نہیں رہے ٹھیک ہے، وہ وہاں کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل علم بیٹھے، ٹھیک ہے نا. تو پانچویں چھٹے معصوم کے زمانے سے پہلے سب سے پہلے ٹرینڈ چلایا کس نے؟ امام علی نے. ٹھیک ہے، تسلیہ کرنے کا کیا کیا انہوں نے کہ وہ طریقہ کیا کرتے تھے؟ غلام خریدتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے. سب سے زیادہ غلام حضرت علی نے خرید کے آزاد کیے، 1000 سے زیادہ. نعرہ حیدری، 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 بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 1000 سے زیادہ غلام حضرت علی نے خرید کے آزاد کیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں چوتھے معصوم. انہوں نے سب سے زیادہ غلام خریدے، تربیت کی اور آزاد کیا. یہ معصوم کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد کرتا غلام ان کے تربیت یافتہ جب معاشرے میں پھیلتے تھے. ایک اگر صحیح تربیت یافتہ آل محمد کا معاشرے میں موجود ہو، 100 لوگوں میں ایک بیٹھا ہو، تو وہ بہترین کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کافی ہوتا ہے. اس لیے معصومین نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ ہجوم کو بلا کے تربیت کریں. نہیں، آپ طریقہ دیکھیں حضرت علی کا. ایک غلام خریدا. غلام اس زمانے میں مہنگے ہوتے تھے. اس زمانے میں غلام خریدنا آسان نہیں ہوتا تھا، مہنگے ہوتے تھے. اور غلامی کی مذمت کی گئی ہے اسلام کہ کسی کو غلام نہ بنا اور کسی کے غلام بنو بھی مت، نہ فکری طور پہ نہ جسمانی طور پہ کسی کے غلام نہ بنو. تو معصومین نے یہاں اس طرح سے تربیت کی. اس کے بعد چوتھے معصوم غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، آزاد کرتے تھے. ایک دن چوتھے معصوم نے دیکھا کہ ان کا ایک تربیت یافتہ غلام جس کی وہ تربیت کر رہے تھے کتے کو روٹی کھلایا. تو امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نجس جانور کو روٹی کھلا رہا تھا، آپ کو برا لگ گیا، آپ ناراض ہو گئے؟ امام نے فرمایا کہ میں تیری تربیت کر رہا تھا کہ تجھ میں انسانیت پیدا ہو. ٹھیک ہے، لیکن امام نے کہا یاد رکھو کہ جس کے اندر اپنا درد ہے، اپنا بھی تو درد ہونا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی ظالم بن جاتا ہے. جسے اپنا درد ہے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جسے اپنا درد نہیں وہ تو مردہ ہے، زندہ ہی نہیں. جسے اپنا درد ہے وہ زندہ ہے. جسے دوسروں کا درد ہے وہ اس کے اندر انسانیت پائی جاتی. اور جسے ساری مخلوقات کا درد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان کے کسی درجے پر فائز. امام نے فرمایا کہ میں تو تیری تربیت کے لیے تجھ پر کام کر رہا تھا، تم تو ایمان کے درجے پر فائز ہو. یعنی کہ ایسا آپ دیکھیں کس طرح سے معصومین تربیت کر رہے ہیں. ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہاں دیکھیے کہ اسی طرح چھٹے معصوم اور پانچویں معصوم ہزاروں شاگرد. اب ایسا نہیں آپ کے سامنے یہ سارے شیعہ تھے، اس میں دوسرے مسلک کے بھی تھے. جیسے آپ نے سنتے ہیں آپ کے یونان سے لوگ آئے، ایسا ہی ہے نا، یونان سے لوگ آئے، فلاں جگہ سے لوگ آئے، ہندوستان سے لوگ آئے. یہ کیسے آتے تھے؟ یہ آپ کے علم کی شہرت سے آتے تھے. علم کی شہرت سن کر پھر آتے تھے. اور جب کوئی آیا اس نے دیکھا، جیسے مثلا یونان سے ایک آیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ماہر ریاضیات ہیں، میتھمیٹکس کے ماہر. امام سے کہا. اب آپ سن سکتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ امام صرف نماز روزے کے ہی ماہر. ٹھیک ہے، جب بھی بات آتی ہے دین کی تو ہمارے ذہن میں صرف یہی چیزیں آتی ہیں. جبکہ ہمارا دین اسلام یہ جتنی بھی علم کی شاخیں دنیا کے اندر ہیں، یہ ساری آج آپ نے دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایران نے دکھا دیا کہ وہ صرف نماز روزہ بٹیس باتیں نہیں کر رہے تھے. وہ برسوں سے کتنی جدید ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے. جو اس وقت وہ دکھا رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی، تو یہ ایسے تو نہیں بن گئی. 1990 سے کام کر رہے تھے، پیچھے خاموشی سے کام کرتے رہے. اسی کو کہا جاتا ہے
کہ امام نے فرمایا کہ دیمک کی طرح کام کرو. دیمک کی طرح. دیمک چپکے سے کام کرتی ہے, الماری ایک دم سے گر جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ دیمک لگی ہے. تو ان کا یہی حساب ہوا, دیمک کی طرح کام کر رہے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کیا بن رہا ہے, اور آج بھی نہیں پتا کہ وہ ایٹمی تنصیبات کہاں چھپائی. ضرورت پڑی ہے بابا جی. صلی اللہ محمد والے محمد. اور کوئی شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ماہر ریاضیات ہیں, میتھمیٹکس کے ماہر, اور جب امام سے علم سیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سے بہتر کوئی نہیں. ٹھیک ہے, جب آیا کوئی امام کے پاس تو گواہی دے کے کیا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں, بحیثیت انسان, بحیثیت ماہر علم آپ سے بہتر کوئی نہیں. تو اب یہ جو صحیفہ سجا دیا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ساتھ ساتھ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو, تھوڑی سی تاریخ بھی اس کی, تاکہ ہمیں پتہ چلے. اگر ہم یہ بچیاں بیٹھی ہیں, ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ معرفت اہل بیت حاصل کرو, معرفت اہل بیت حاصل کرو, تو اس کا جو سورس ہے وہ بہترین سورس کیا ہے؟ کلام امام. ٹھیک ہے, امام کا اپنا کلام, چاہے وہ نہج البلاغہ ہو, چاہے وہ صحیفہ سجادیہ ہو, یا معصومین کے خطبے ہو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اصل سورس ہے معصوم کے کلام کا, یعنی ان سے معرفت کے لیے آپ کے پاس یہ بہترین سورس ہے. اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ مجھے معرفت چاہیے, صحیفہ سجادیہ آپ لوگ موبائل میں آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور میں جائیں, آپ لوگوں نے کم سے کم 10 دن جب تک ہمارا ٹاپک ہے آپ اس کو پڑھ لیں. ایپ اسٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کریں صحیفہ سجادیہ. یہ لمبی دعائیں اردو میں ہیں, آپ اس کو جیسے موبائل لے کے بیٹھتے ہیں کبھی کبھی, اور بیٹھے ہی ہوتے ہیں, کبھی کبھی کا ہر وقت ہی بیٹھے ہیں, اس میں سے کبھی ضروری نہیں کہ آپ پوری ہی دعا کھول کے تو پوری ہی پڑھیں گے. جب تک آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھ لیں, اس کے بعد میں کچھ اور دیکھیں. ٹھیک ہے, جب تک دل چاہ رہا ہے دیکھیں, لیکن اس کو پڑھیں ضرور. یہ بڑی ضروری چیزیں زندگی میں, اپنی ہمارے اپنے لیے, معصوموں کے لیے, ان کے لیے کیا, ہمارے لیے ضروری, ہماری اپنی ذات کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. ان جملوں کو آپ جب دیکھیں گے, سنیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معصومین کی شان کتنی ہے. ابھی جتنی بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں نا, یہ ساری بچیاں آج جا کے صحیفہ سجادیہ اپنے موبائل میں اس کو انسٹال کریں گی, اور اس میں صبح شام, اب دیکھیں مجلس میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات مجلس شروع نہیں ہوئی بھی, فالتو بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, اپنا موبائل کھول لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اردو میں پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی, دلوں کو قرار بھی ملے گا, دلوں کی جو بے چینی ہے وہ بھی دور ہوگی, جسموں کی تکلیفیں وہ بھی دور ہوگی. اب اس میں جو پہلی دعا ہے وہ ہم نے بانی تعالیٰ ہے, جس میں امام کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الاولی بلا اولی کان قبل. امام فرما رہے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کی کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں, اور ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں, ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی نہیں. محمد والے محمد السلام صلی اللہ محمد والے محمد. امام فرمائے کہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہیں, آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, زبانیں اس کی صفات کو بیان کرنے سے قاصر, اور عقل رکھنے والوں کی عقلیں اس کو درک کرنے سے قاصر. اس کو عقل رکھنے والے بھی بہت بڑے بڑے عقل مند ہوتے ہیں دنیا میں. ویسے تو ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, عقل کن سمجھتا ہے, لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے سے بڑا عقل رکھنے والا ہے وہ بھی اس کو درک نہیں کر سکتا. آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہیں, آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو رویت کے قائل ہیں, مطلب کہ وہ قیامت میں خدا کو دیکھ لیں. ہماری ایک میٹ تھی, تو اس سے میں ایک دفعہ بات ہوئی, تو اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ خدا جو ہے وہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہے. واقعی خدا ایسا ہے کہ جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے جب آپ کو معرفت نہ ہو
تو آپ اپنا ایک امیج بنا لیتے ہیں، کسی بھی شخصیت کا ایک امیج انسان بنا لیتا ہے، تو آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہیں. خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، جیسے قیامت کے دن صبح قیامت میں ہے کہ اس دن لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے اور وہ رحمتیں کو اللہ بھی دیکھ رہے ہوں. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. تو یہاں جب چھٹے معصوم سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، صلی اللہ محمد والے محمد تو آپ نے فرمایا کہ خدا کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ان کو نظر آ رہا ہوگا، جسم و جسمانیت رکھا ہوگا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ خدا کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت پروردگار سے امید لگائے ہوئے ہیں، ان کی امید پروردگار سے. تو یہاں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے چوتھے معصوم کا. یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے نا ہمارے پاس، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم مکتب جتنے بھی مکاتب ہیں اسلام کے، ان میں ہم کو واحد مکتب ہے جو اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس دعائیں زیارتیں سب خزانوں کی صورت، کسی کے پاس نہیں. جو دعائیں ہمارے پاس ہیں، جو زیارتیں ہمارے پاس ہیں، زیارت جو ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے جب کسی کے پاس ایسے امام ہی نہیں ہے تو ان پہ زیارت کیا بنی؟ زیارت بھی تو انہیں کے لیے بنتی ہے نا جن کے پاس کوئی شرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس ایسی زیارات موجود ہیں، مگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مطلب وہ معرفت کے خزانے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسا کہ فائدہ ہمیں اس سے اٹھانا چاہیے. اب دیکھیں امام سجاد 4 صفر 60 ہجری کو خطبہ دیا آپ نے یزید کے دربار میں. سید سجاد نے جو خطبہ دیا نا یزید کے دربار میں، آپ لوگ سنتے ہیں جو خطبہ دیا تھا، تو وہ امام نے کس حالت میں دیا تھا؟ زنجیروں کے رنگوں میں جکڑے ہوئے اور گلے میں آ کے توق تھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور اپنوں میں خطبہ نہیں دیا تھا. ایک ہوتا ہے نا اپنوں میں بات کرنا آسان ہوتا ہے، یہ خطبہ دیا تھا امام نے اپنے بابا کے قاتل کے سامنے، دشمن تھے، دشمنوں میں خطبہ دے رہے تھے. اور کون لوگ تھے؟ یہ شام کے جو لوگ تھے، اہلیان شام تھا نا یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں حضرت علی کی شخصیت کو 80 سال مسح کیا گیا تھا، باقاعدہ ممبروں سے گستاخی کی گئی تھی، برا بھلا کام. یہ اہلیان شام یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ قضاء مدینہ تھے، مدینے کو لوٹنے والے. اور جب مولا کی شہادت ہوئی نا مسجد میں تو یہ سب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ علی کا مسجد سے کیا کام؟ یعنی اتنی بری طرح سے شخصیت کو مسح کیا گیا تھا مولا کی. لیکن امام سجاد نے تقریباً 20-25 منٹ خطبہ دیا، اور 20-25 منٹ میں امام نے 5-7 منٹ اپنے بارے میں بتایا، اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، اور باقی فضائل علی کو بیان کیا اور بتایا کہ تمہیں جو علی بتایا گیا تھا وہ اور ہے، اور میں جو علی تمہیں بتا رہا ہوں وہ اور. تو اس وقت جب امام نے خطبہ دیا، یزید کا بھرا ہوا دربار تھا، دیکھیے بیک گراؤنڈ کیا تھا اس وقت، اس کا پس منظر کیا تھا کہ امام کتنا میل کا سفر طے کر کے آ رہے تھے پیدل. کتنی جگہوں پہ تو آپ کو پیدل چلا ہے، کتنے کئی میل آپ نے پیدل سفر کیا، تو ہم وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے پیدل سفر کر کے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 700 کرسی نشین بیٹھے تھے جب یہ بھرا ہوا دربار تھا. یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بیویاں سر بریندہ کھڑی، ہزاروں کا مجمع تھا دربار میں. اندر بھی باہر صحن، آپ نے یزید کا دربار جس نے دیکھا ہے، یزید کے دربار کے باہر بھی صحن ہے پورا دائرہ کے، اور پھر باہر ہجوم تھا اور ہزاروں کا مجمع تھا. تو ایسے میں یزید نے اپنے خطیب سے کہا کہ جاؤ جا کے ہماری شان بیان کرو، ممبر پہ جاؤ ہماری شان بیان کرو. اور وہ خطیب آیا ممبر پہ، اس نے بنو امیہ کی شان بیان کرنی شروع کی، یزید کے فضائل پڑھنے لگا. تو امام جب اترا تو امام نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو عورتیں منہ جہنم میں جائے. تو نے ممبر پہ کھڑے ہو کے تو نے حق سے روگا ڈالی، حق بیان نہیں کی.
یعنی امام نے اسی وقت ایک حد فاضل کھینچ دی کہ اگر کوئی ممبر پر آتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ممبر سے حق بیان کرے، ٹھیک ہے، ممبر سے حق بیان کرے۔ اس کے بعد امام نے کہا یزید سے کہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہہ دوں۔ امام نے اس ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کہا۔ امام حسن مجتبیٰ 3 یا 4 سال کے تھے، جب آپ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی ممبر میں بیٹھا ہوا، آپ سب کو واقعہ پتا ہے، تو امام نے کہا اترا میرے بات کے ممبر سے۔ آپ کو پتا ہے امام نے چھوٹے سے تھے امام حسن، جلال پہ اسے کہا کہ اترا میرے بات کے ممبر سے۔ وہ جو بھی تھا جلدی سے اترا، اس نے امام حسن کو بٹھایا اور اس نے اعتراف کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ممبر میرا نہیں، ممبر آپ کے بابا ہی کا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، محمد و علی محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام نے اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے کہا اتر آ میرے باپ کے ممبر سے۔ اس نے کہا ممبر واقعی آپ کے بابا کا ہے۔ یہ جو ممبر ہے اس کی تاریخ ہی 18 ذی الحج سے شروع ہوئی، اس ممبر کی۔ اس سے پہلے ممبر کا وجود نہیں تھا، رسول خدا نے 18 ذی الحج کو بنوایا تھا اور پھر توڑوا بھی دیا، فوراً ہی توڑوا بھی دیا۔ تو کہتے ہیں علماء کہ اس میں بھی مصلحت ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ مدینے والے ممبر پہ جو چاہے بیٹھ جائے، لیکن یہ جو ممبر غدیر ہے اس پہ صرف میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا۔ نعرہ حیدری، 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 بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ اس پہ صرف میں بیٹھوں گا یا علی، کیوں؟ کیونکہ اس پہ صرف حق بیان ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ علی۔ جب تک علی کا ذکر نہ ہو حق بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ جب بھی آپ، یہ مزے کی بات ہے بہت، کہ جب بھی آپ کوئی حق بیان کرنے لگیں گے تو علی لازمی درمیان میں آئیں گے۔ علی حق، 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 علی حق۔ نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ بات مکمل ہی نہیں ہوتی علی کے بغیر، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اس لیے جہاں بھی آپ جب بھی حق کی کوئی بات کریں گے تو وہاں علی کی بات ضرور آئے، ٹھیک ہے۔ اب آج دیکھیں کتنا محرم کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اپنی کمر کس لیں، اپنے آپ میں ہمت استقامت پیدا کریں، صبر کا مظاہرہ سب جگہ، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، اچھے طریقے سے گزاریں وقت کو، ڈسپلن کے ساتھ مجالس کریں، منظم رہیں، متحد رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اجر و ثواب متحد ہونے کا بھی ملتا ہے، منظم ہونے کا بھی ملتا ہے۔ خالی ایسا نہیں کہ مجالس میں رونا کسی کا ثواب ہے، ثواب جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی ہے کہ آپ صف اذان پہ آ کے کس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں، ان چیزوں کا بھی ثواب ہے۔ یہاں ہماری ہر چیز ہماری نوٹس کی جا رہی ہے اس صف اذان، جہاں پہ ہماری ہر حرکت و سکنت، ہماری آنکھ کا اشارہ، ہمارے ہاتھ کا اشارہ، ہر چیز یہاں پہ نوٹ کی جا رہی ہے۔ خبردار رہا کریں یہ صف اذان، ٹھیک ہے، یہ صف اذان۔ اور چاند آپ نے کل دیکھا ہوگا، ہم سب نے اپنے گھروں سے دیکھا، لیکن علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے اور آپ کو گریے کی توفیق عطا فرمائے، رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رونا بہت ضروری ہے،
انسان کی فطرت ہے کہ انسان زیادہ دیر رو نہیں سکتا. یہ سید سجاد کا جگر ہے کہ جو 40 سال روتے رہے اور اس کے بعد ہی کہا کہ بابا سکینہ کے تماچے کا خبر نہ آنا مجھے. کسی نے کہا مولا سے کہ مولا آپ کی جن کو کتنا رونا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم اتنا تو رو کہ مچھر کا پر بھیگ جائے. تو میں محمد کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلا دوں. ہر عبادت میں ریاکاری حرام، ہر عبادت سوائے جو دریا ہے نا. یہاں امام حسین نے کہا کہ تمہیں رونا نہیں آیا تو رونے والی شکل بنا. لیکن آنسو آپ نے پتہ کب آتا ہے؟ جب دل پہ چوٹ لگے تو آپ میں آنسو آ جاتا ہے. جب دل پہ چوٹ لگے دل سخت ہو جاتا ہے تو آپ میں آنسو نہیں آتے. یہاں بھی حسین نے کرم کیا ہمارے اوپر اور امام نے کہا کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو سر جھکا کے بیٹھ جاؤ. کم سے کم اتنا سوچ لو کہ کیسا عزتدار گھرانہ تھا جو لوٹ گئے. مزیدار عام سی بات ہے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے گھر خدا نہ کرے موت ہو جائے، ہم جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ہنستے ہیں وہاں پہ جائیں، آپ اس طرح دیکھیں جب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں آپ اپنی شکل پہ سنجیدگی طاری رکھتے ہیں، اپنا چہرہ رونے والا بنا کے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. کیوں بیٹھے رہتے ہیں ایسے؟ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. اس صف عذاب سجاد آتے ہیں، سکینہ آتی ہے. یہاں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب یہاں ہم آئیں تو سر جھکا کے بیٹھے رہیں. رونا نہیں آ رہا تو چہرہ بنا کے بیٹھے رہیں. حضرت عمر بعض اوقات ہم کسی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں اور کوئی نہیں آیا ہو تو ہم ایک دم سے پتہ ایسا جملہ نکالتے ہیں، پتہ نہیں بی بی کے دل پہ کیا گزرتے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں، سبھی شامل ہوں. ہم کسی جگہ پہنچے، کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، ہم ایک دم سے کہتے ہیں وہ میں پہلے کیوں آ گئی، میں کیوں آ گئی پہلے. خدا کے لیے ہمیں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. کوئی نہ ہو وہاں سید سجاد بیٹھے ہیں، کیا پتا فاطمہ بیٹھی ہو، انہوں نے یہ جملہ سن لیا ہو سکتا ہے نا. تو دلوں کے راز جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، وہ سن لیں گے ان پہ کیا گزرے گی. بلکہ کیا کیا کریں جب کہیں بیٹھے ہیں نا، کوشش کریں میں پہلے پہنچوں، میں پہلے پہنچوں. سب ایسا خالی ہو میں پہلے جاؤں. سجاد بیٹھے ہو میرا نام لکھیں. سجاد بیٹھے ہوں گے پہلے میرا نام لکھ لیں گے، میرے لیے دعا کریں گے. بلکہ اگر سب کا خالی پڑے گا نا تو جا کے بیٹھ کے وہاں دعا کریں. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے نا وہاں بیٹھے جا کے سب اعضاء پہ ہاتھ رکھے دعا کریں. مولا مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، مولا میری یہ پریشانی ہے، مولا میں آپ کو آپ کے بھرے گھر کا غصہ دے کے دعا کرتی ہوں مولا کہ میری یہ پریشانی دور. بڑا مشکل ہے ہزاروں. چھٹے امام کے زمانے میں جب لوگوں کو معلوم کرنا ہوتا تھا نا کہ چاند نکلا یا نہیں تو وہ ان کے گھر سے رونے کی انتظار کرتے تھے کہ کب امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوں. تو پتہ چل جاتا تھا امام کے گھر سے چیخنے کی آوازیں باقاعدہ امام کے گھر سے آتی. ایک شخص تھا جو مدینے کا نہیں تھا، مدینے سے باہر کا تھا، مدینے میں آ کے رہنے لگا چھٹے امام کے زمانے میں. وہ کہتا ہے کہ میں بعد میں مسلمان ہوا، میں نے رسول کو نہیں دیکھا، میں نے علی کو نہیں دیکھا، میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے کربلا نہیں دیکھی، بس میں بعد میں مسلمان ہوا. کا ایک دن جب میں مدینے میں دکان پہ بیٹھا تھا اچانک سے لوگ بھاگنے لگے محلہ بنی ہاشم کی طرف. میں نے لوگوں سے کہا کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ سب نے کہا محلہ بنی ہاشم جا رہے ہیں. بھاگے بھاگے سب جا رہے ہیں. اس نے کہا خیر تو کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا محرم کا چاند طلوع ہو؟ کہا پھر؟ کہا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، جا کے رسول خدا کے بیٹے کو ان کا قرصہ دیں، امام حسین کا قرصہ. آگے کہتا ہے کہ میں مسلمان تھا، میں بھی چلا. اور جب امام جعفر صادق کی گلی میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دیواروں پہ ٹکری مار مار کے رو رہے ہیں. امام کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا. کب میں گھر میں داخل ہوا، میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا، مجمع تھا. امام کو میں نے دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ کس
حالت میں امام کو دیکھا، وہ امام جسے میں اکثر مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا دیکھتا تھا کہ بڑا اچھا لباس پہنا ہوا، امامہ صاحب شلوار سر پہ رکھا ہوا، اس امام کو میں نے خواب میں اس طرح تڑپتے دیکھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی۔ میں قریب گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اے کائنات کو درس دینے والے امام، اتنا بے صبری سے کیوں رو رہے ہیں؟ سنو یا ستاروں کیا کہا مولا نے۔ مولا نے کہا اے یحییٰ میں کیوں نہ اس طرح رو، ارے وہ چاند طلوع ہو گیا جس نے میری دادی کی چادر چھینی۔ ماتم کرتے ہوئے ذرا ایسے نہ کریں، ہائے حسین کہتے ضرور، ہائے حسین قبر کا چراغ۔ یہ گریا ہمارے پاس نہیں، یہ گریا اس طرح سے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، امام جعفر صادق کے گھر میں خود مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجمع رو رہا ہے، ایک شخص نے رومال آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، منہ چھپا کے رو رہا ہے۔ امام نے کہا کہ تم منہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ کہا منہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا کیسے رو؟ مولا نے کہا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے۔ ہائے میرا لال، کل تم سمجھتے ہو رونے سے تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی، جو شکلیں آج بگڑ جائیں گی وہ قیامت میں سنور جائیں گی۔ حسین 28 رجب کو جب چلے تھے نا یہ دونوں بہن بھائی، بس تھوڑی سی زحمت آپ کو رخصت کے لیے ماں کی قبر پر آئے، جب آئے نا تو زینب نے کہا اماں میں جا رہی ہوں، اماں اب میں چراغ چلانے نہیں آؤں، ابا تمہاری وصیت پہ جا رہی ہوں، ابا تم نے کہا تھا کہ جہاں حسین جائے حسین کے ساتھ جاؤ، اماں میرا ماں جایا جانا ہے کہہ کے جا رہی، اگر زندہ رہی تو واپس آ کے چراغ چلاؤ۔ دونوں بھائی بہن ماں سے الوداع کر رہے ہیں، قبر زہرا لرز رہی ہے، آواز آ رہی ہے ارے میرے بچوں جہاں تم جاؤ گے زہرا تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ واقعی زہرا ساتھ ساتھ ہے۔ کون سا مقام ہے کربلا میں جہاں زہرا نہیں؟ حسین اکبر کے کلیجے سے برچی نکال رہے تھے، زہرا دیکھ رہی تھی، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تڑپ رہا تھا، زہرا دیکھ رہی تھی، حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے، زہرا دیکھ رہی تھی، حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، زہرا دیکھ رہی۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا بعد کربلا مولا کیا وجہ ہے کہ قاتل کا خنجر رک جاتا تھا؟ ماتم کرتے ہوئے مولا کیا وجہ ہے قاتل کا خنجر رک جاتا تھا آپ کے گلے پر، آپ کے بابا کے گلے پر جب چلتا تھا؟ میرے مولا نے امامہ پھینک دیا، ایک چیز بلند ہوئی، کیا کہتا ہے ارے جب قاتل خنجر رکھتا تھا میری دادی فاطمہ زہرا اپنا گلا میرے بابا کے گلے پر رکھ دیتی تھی، فریاد کرتی تھی او ظالم میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ بس اللہ حسین فاطمہ کہاں نہیں ہے؟ اب بتاؤ جب فاطمہ حسین کے گلا کٹنے پر فریاد کر رہی ہے، جب فاطمہ حسین کے گلا کٹنے پر فریاد کر رہی ہے تو بتاؤ جب زینب کی چادر چھن رہی ہوگی تو فاطمہ نے کیا نہ فریاد کی ہوگی۔ ستاروں قیامت میں اس وقت ہو گئی جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، اور کیا ماحول تھا، بے حیائی کا ماحول تھا۔ ایسے میں کسی نے اشارہ کیا جناب زینب کی طرف اور اشارہ کر کے یزید سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ ایک مرتبہ جیسے یہ اشارہ کیا کسی نے تعارف کروایا ارے یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی۔ جیسے ہی فاطمہ کا نام آیا میرے چوتھے معصوم کی چیخیں بلند ہو گئی، اللہ اللہ، ارے یقین نہ تھا ہماری دادی فاطمہ کا نام شرابی کے دربار میں لیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والے ہمارے شریف کی عبادت کو قبول فرما، آج بلند کر کے سب کے پروردگار اللہ بازوں کو رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے سیدہ کی زینت بننے جا رہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔